وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے بلوچستان ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ گندم خریداری کیس عدالت میں ہے، اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں۔ ہم نے ہمیشہ عدالت کا احترام کیا ہے۔ محکمہ خوراک سمیت دیگر محکموں میں اصلاحات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وفاقی بجٹ میں بلوچستان کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ وفاقی بجٹ میں بلوچستان کا کیس وفاق میں پیش کیا ہے اور تجاویز بھی دیے ہیں۔ اس بار بہت سی اسکیمات شامل کی گئی ہیں۔ وفاقی بجٹ میں بلوچستان کے بہت سے منصوبے دوبارہ شامل کیے گئے ہیں۔ بلوچستان کا بجٹ عوام دوست تیار کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بلوچستان بجٹ میں تعلیم، صحت اور طلباء کے اسکالرشپ پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان کی اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے وسائل پیدا کریں۔ ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ کورٹس ہوں، بلوچستان کے لوگ ہوں، وی آر آنسریبل ٹو ایوری ون، اور مجھے آنے میں نہ میری ایگو ہرٹ ہوتی ہے نہ مجھے اس میں کوئی پرابلم ہے۔ معاملہ کیونکہ اٹ از ان دا کورٹ، اس پر ڈسکشن کرنا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ آ رہا ہے، ہم NEC اٹینڈ کرنے گئے تھے، وہاں پر ہم نے اپنے بلوچستان کا کیس، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ فرملی بٹ پولائٹلی ہم نے وہاں پر اپنا کیس لڑا ہے۔ کچھ ہماری ایسی اسکیمز تھیں جو omit ہوئی تھیں، جس میں ہماری ساؤتھ بلوچستان کی بہت ساری اسکیمیں تھیں، جس میں باقی بلوچستان کی بہت ساری اسکیمیں تھیں، وہ ہم نے دوبارہ انکلوڈ کرائی ہیں۔ اور جس طرح آپ نے کہا ہے گرین بس کی بھی ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے پروونشل نیچر کی جو اسکیمیں ہیں، اٹ واز ڈیسائیڈڈ بیک ان SIFC، اور جو NEC جو ہم سے پہلے ہوئی تھی اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو پروونشل نوعیت کی اسکیمیں ہیں وہ omit ہوں گی، ڈیلیٹ ہوں گی۔ لیکن کائنڈ آف پرائم منسٹر اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وزیر اعظم کا کہ انہوں نے بلوچستان کے لیے یہ شرط ختم کر دی ہے، اور بلوچستان کی کافی اسکیمیں جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں، ان کی ایلوکیشنز بھی بڑھائی گئی ہیں۔ ہماری جو مرکز سے ہمیشہ شکایت رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ہماری جو ایلوکیشنز ہوتی ہیں وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں، وہ 5%، 10% ہوتی ہیں، اس سے موبلائزیشن بھی کانٹریکٹر کی نہیں ہوتی، اور اسکیمیں جو ہیں وہ پھر 60 سال میں جا کے کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اس دفعہ ہم نے اپنی ایلوکیشنز بڑھوائی ہیں اور ہماری اسکیمیں اب ٹائملی کمپلیٹ ہونے کی پوزیشن۔ دیکھیے بلوچستان کے بجٹ کی پریپریشن ہو رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان فیلڈز کو زیادہ ایڈریس کریں کہ جس میں عام بلوچستانی جو ہے اس کا فائدہ ہو، عام بلوچستانی کو جو سمر ہے وہ ملے۔ آپ کو پتہ ہے فائنانشیل کنسٹرین ہے، اور پھر IMF کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے سرپلس بجٹ دینا، اور ایسی سچویشن میں بلوچستان کا جو بجٹ آنا ہے، ہم نے جو فوکس کرنا ہے اپنے ریونیوز بڑھانے میں کرنا ہے، ایجوکیشن میں کرنا ہے، جو ہمارا اسکالرشپ پروگرام ہے اس پر کرنا ہے، پھر جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے اور ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اس کے بارے میں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں سیلاب نے جو تباہیاں کی ہیں ان کو مد نظر رکھ کر انشاءاللہ غریب دوست بجٹ بنا۔ مزید وزیر اعلیٰ بلوچستان نے امن و امان کے حوالے سے کہا کہ صوبائی دارالحکومت سمیت بلوچستان میں امن و امان کی بحالی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسٹریٹ کرائم ختم کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔